8.5 مہینے کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا، اور اتنا ٹائم ویٹ کرنا پڑا ایک اچھی فرم میں انڈکشن کے لیے. کتنی فرمز نے اپلائی کیا ہوگا، کہاں سے کالز نہیں آئی ہوں گی، کتنے انٹرویوز دیے ہوں گے، کہاں پہ غلطی ہوگی. ایکچولی یہ جو جرنی ہم شیئر کرنے والے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی ہے جو کہ سی اے انٹر اپنا کلیئر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپلائی کرتا ہے ڈفرینٹ فرمز میں. کیا اس کی جرنی رہی، پہلے کیا غلطیاں کی اور بعد میں ایسا کیا روڈ میپ اپنایا جس سے اس کا ایک اچھی فرم میں انڈکشن ہو گئی. نو ڈاؤٹ ٹائم بہت زیادہ لگ گیا. تو یہ جو ویڈیو ایکچولی ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو ایک روڈ میپ ضرور مل جائے گا یا آپ ریلیٹ کر پائیں گے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سی انٹر میں ابھی کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سی انٹر کلیئر کر رہے ہیں. 1600 1700 1500 کی ایوریج ہے. اس طرح سے انڈسٹری میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور آئی کیپ کی ایک ریسٹرکشن بھی کہ 6 مہینے میں آپ کسی نہ کسی فرم میں اپنی انڈکشن کروا لیں، ادروائز پھر آپ کو پرابلمز ہوں گے. تو یہ اسٹوڈنٹ ایکچولی مارچ سے ہے، اگر آپ ابھی ٹائم پیریڈ نکالیں تو یہ تقریباً 8.5-9 ماہ بنتے ہیں. تو ایکچولی اس نے اپنی پوری جرنی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ سیشن میں آ جائیں اور اب میں آپ سے کوسچننگ کر لوں گا اور جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے آپ بتا دیجیے گا. تو کافی ایشوز ہوتے ہیں، شائنس کا ہے، کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، جو بھی ہے تو وہ نہیں آ سکے. انہوں نے کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ اپنی بات شیئر کی اور وہ میں ایز اٹ از آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. دیکھیں 8.5 سے 9 ماہ بڑا ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے ایک سٹیپ میں اپنی بتایا کہ یہ میرا پہلے اسٹریٹجی تھی، پھر اینڈ والے 2 سے 3 ماہ میں میری یہ اسٹریٹجی رہی. اچھا پہلے کیا تھا کہ جس طرح سے ایگزامز ہوئے، مارچ میں ایگزامز ہو گئے اور اسٹوڈنٹ کا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو ایگزام ہوئے ہیں، ریلیکس کر لیتے ہیں. بالکل آپ کو ریلیکس بھی کرنا چاہیے، آپ کو کسی نہ کسی ٹور پہ بھی جانا چاہیے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں، تاکہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. آن دی ادر ہینڈ مارکیٹ کی سچویشن کو اسیس کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا سچویشن چل رہی ہے. اگر کسی فرم میں آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ضرور آپ اپلائی کریں، کہیں نہ کہیں تو آپ کو اپرچونٹی مل جائے گی. تو انہوں نے تھوڑا سا ریلیکس کیا. ریلیکس کرنے کے بعد جس طرح کوئی گائیڈ کرتا ہے کہ آپ 8 سے 10 فرمز کی لسٹ بنا لیں، کیونکہ آپ کی جو اٹیمپٹس ہیں وہ 6 ہیں. 6 اٹیمپٹس میں اس نے سی انٹر کوالیفائی کیا. کوئی بہت زیادہ اٹیمپٹس بھی نہیں ہیں، اٹس کوائٹ نارمل. 3 سال میں انہوں نے سی انٹر کوالیفائی کر لیا اور 10 سے 12 جو فرمز ہیں نا انہوں نے لسٹ بنائی. کچھ میں آن لائن ہو رہا تھا، کس میں فزیکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپلائی کر دیا. ابھی ویٹ میں بیٹھ گئے کہ بھائی کہیں سے کال آتی ہے، کہیں سے کال آتی ہے، بٹ کہیں سے انٹرویو کی کال ہی نہیں آ رہی، ٹیسٹ کی کال ہی نہیں آ رہی. جب فالو اپ کیا تو ابھی ہمارا انڈکشن پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا، آپ شارٹ لسٹ نہیں ہوئے، ابھی آپ ویٹ کریں. اس طرح کے رسپانسز جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے انڈسٹری میں. اچھا اس نے کافی ویٹ کیا، 4-5-6 ماہ گزر گئے، انڈسٹریز میں بھی اپلائی کیا، بٹ کوئی اس طرح سے کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ 100 کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلمز آ رہی ہیں. کہیں سے کالز اس طرح سے نہیں آ رہی جس طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی اس پرابلم کا سلوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہی بندہ اس کا سلوشن زیادہ بہتر بتا سکتا ہے جو کہ اس ٹائم سے گزرا ہوں، ایسے سرکمسٹانسز اس پہ آئے ہوں. تو میں ان کی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پریویسلی وہ کیا غلطیاں کر رہے تھے، پھر انہوں نے کیا نیو اسٹریٹجی بنائی. پریویسلی کیا تھا کہ انہوں نے فارمز میں اپلائی کیا، اور کتنی فارمز میں اپلائی کیا؟ 10 سے 12 فارمز میں. سب سے پہلا سٹیپ انہوں نے لیا کہ کہاں پہ میں غلطیاں کر رہا ہوں. جو سی وی ہوتی ہے وہ آپ کی کسی بھی کمپنی میں، آرگنائزیشن میں جہاں پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انہوں نے ایویلیوٹ کروائی سی وی، بڑی انپروفیشنل ان کی سی وی تھی، پکچر لگی ہوئی تھی اور اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ کی نہیں، لائک سی انٹر پاس اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے، اور ایسا بندہ ہے جو کہ گرافک ڈیزائنر کی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے. اور جب کسی آرگنائزیشن میں اپلیکیشن پروسیس چلتا ہے تو آپ کا مے بی ایکسپیرینس ہو یا آپ اپنے سینئر سے پوچھیے گا کہ وہاں پہ فائلز اکٹھی ہو جاتی ہیں سی ویز کی، 500 600 700 سی ویز آ جاتی ہیں. تو بندے کتنے رکھنے ہوتے ہیں؟ 8 10 12 25 جو بھی ہیں اس رینج میں رکھنے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی سی وی اٹریکٹ نہیں کرے گی تو اسی ٹائم پہ وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گی، وہ سائڈ پہ کر دیں گے. تو سی وی آپ کی پروفیشنل ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ سمپل سی ورڈنگ میں سی وی بنائی. ان کے ارینجمنٹ زیادہ بہتر کی، ایجوکیشنل جو تھا اسکلز والا پورشن تھا. ان کے پاس باقاعدہ ایک ایکسپیرینس بھی تھا. کیا کہ ایک فرم میں ان کو اپرچونٹی ملی کہ آپ انٹرنشپ کر لیں 2-3 ماہ کی، اور اس دورانیے میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو ریٹین کر لیا جائے، لیکن اس طرح سے ان کو ریٹین نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے.
تو یہ ایکسپیرینس بھی انہوں نے بہتر طریقے سے ایڈ کروایا کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کام کیے، جو کہ ان کی ایک پراپر سی وی بن گئی. ٹھیک ہے، تو پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ سی وی زیادہ بہتر ہو جائے. دوسری بات، انہوں نے اپنی جو فرم سلیکٹ کی وہ زیادہ کی. پہلے 10 سے 12 فرمز تھیں، ابھی 40 فرمز میں انہوں نے شارٹ لسٹ کی. 40 فرمز کے قریب انہوں نے اپلائی کیا، اور 7 جو انڈسٹریز تھیں وہاں پہ بھی اپلائی کیا جہاں پہ اپرچونیٹیز آ رہی تھیں. آلموسٹ کوئی 43 to 44 آرگنائزیشنز میں انہوں نے اپلائی کیا، اپنی سی ویز ڈراپ کی اور پراپر فالو اپ کیا. پہلے فالو اپ کیا جاتا تو کیا کہا جاتا تھا کہ آپ کو شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا، آپ کو بتائیں گے، اور صرف کالز کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس بار کیا فالو اپ کا انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی کہ اگر اپلائی کر دیا تو پہلے آپ ان پرسن جائیں. کوئی نہیں، آپ کا چکر لگتا ہے تو آپ ذرا ماحول تو دیکھیں فرم کا جا کے کہ کس طرح سے ماحول ہے. ذرا کوشش کریں کہ آپ کوئی نیٹ ورکنگ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ان پرسن گئے، وہاں سے ایچ آر سے ملے، ان کے ریسیپشنسٹ. پہلے تو اپرچونیٹی اس طرح سے نہیں ملتی کہ آپ ایچ آر تک پہنچیں بھی، کہیں نہ کہیں اپرچونیٹی مل بھی جاتی ہے کہ فرمز کا ماحول، ایٹماسفیئر تھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے. تو ان کو تھوڑے سے کچھ آثار زیادہ بہتر لگنے شروع ہو گئے. یہ پہلے تو ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ابھی آپ نے انڈکشن سٹارٹ نہیں کیا، آپ کو شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا، آپ کو بتاتے ہیں. تو بٹ ابھی پازیٹیو رسپانس میں تھوڑی بہتری آنے لگ گئی. کیا ہے کہ پھر ان کو انٹرویوز کی کال آئیں، ٹیسٹ کی کال آئیں، انہوں نے انٹرویوز دیے، ٹیسٹ دیے. جو ان کی ڈریسنگ انٹرویوز کی پہلے تھی وہ زیادہ بہتر ہوئی کہ لائٹ کلر کی شرٹ ہو، ڈارک کلر کی پینٹ ہو، اور ٹائی زیادہ بہتر ہو. اس طرح کی سمپل جو ہوتا ہے طریقہ کار. تو انہوں نے باقاعدہ کالز، ان پرسن، ای میل کے تھرو کانٹیکٹ کیا. اس کے بعد ان کو ایک اچھی فرم کیا، ون آف دی بگ 3 فرم میں ان کو اپرچونیٹی ملی. جس میں نا آپ ایک اور چیز کہہ رہے ہوں گے کہ سر آپ نے یہ تو بتا دیا، یہ بھی بتائیں کہ ریفرنسز کو کس طرح سے یوز کیا گیا. نو ڈاؤٹ ریفرنسز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں بٹ ناٹ آلویز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کوشش کی ریفرنسز کے تھرو بھی، اور کتنی فارمز میں کلائنٹس کو تلاش کیا ہوگا، ان کے تھرو ریفرنسز بھی لگوائے ہوں گے. بٹ ان کو جو اپرچونیٹی ملی اس میں ایک فیکٹر نہیں ہوتا. اس میں فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن پروسیس کیا ہے، آپ کو فالو اپ کس طرح سے کیا جا رہا ہے، آپ کی سی وی کتنا بہتر پرفارم کر رہی ہے. پھر آپ جب انٹرویو کی کال ہوئی ہے، آپ کو انٹرویو میں آپ نے کیسا بہتر پرفارم کیا ہے، ٹیکنیکل کوسچنز میں، جنرل کوسچنز میں، جو آپ ٹیسٹ آپ نے دیا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے. اینڈ فارچونیٹلی ایک اچھی فرم میں انڈکشن ہو گئی. اچھا، یہاں پہ بات کا لب لباب یا کنکلوژن یہ بنتا ہے، نو ڈاؤٹ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، بٹ یہاں پہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اور جو اسٹیپس انہوں نے کیے، بھئی آپ اپنی زیادہ فارمز اپلائی کریں، اپنی سی وی کو بہتر کریں، اپنا جو فالو اپ پروسیس ہے اس کو زیادہ بہتر کریں، اور ایک طریقہ کار کے ساتھ آپ جائیں اور انٹرویوز کی باقاعدہ پریپریشن کریں کہ آپ کی کمیونیکیشن جو اسکل ہے وہ زیادہ بہتر ہو. ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں. ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی انٹرویوز میں اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، تو آپ زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکتے. ناٹ دا کیس آلویز. اگر آپ کو اردو آتی ہے، اردو میں آپ کمیونیکیٹ کریں. اگر کوئی کوسچن آپ کو اس طرح سے نہیں کلیئر ہو رہا تو آپ اپالوجی وہاں پہ سمپل کر سکتے ہیں. اور جس آرگنائزیشن میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ پہلے اس کمپنی کے بارے میں، آرگنائزیشن کے بارے میں اچھی طرح سے ریسرچ کریں. ٹھیک ہے، ان کے کون سے کلائنٹس ہیں، فار ایگزامپل میجر کلائنٹس ان کے کیا ہیں. اگر جس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی دوست تو مل جائے گا نا جو آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. تو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو تھوڑے ٹائم بعد اپرچونیٹی مل جائے گی. یہاں پہ ہوپ لوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس بندے نے 8.5 ماہ کے بعد ایک بگ 3 فرم کو جوائن کیا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ناٹ یہ کہ آپ صرف بگ 3 میں جائیں، باقی بھی فرمز ہیں، اے کیٹیگری کی فرمز ہیں، بی کیٹیگری کی فرمز ہیں. جہاں پہ آپ کو اپرچونیٹی ملے آپ اویل کریں اور اکارڈنگلی آپ اپنی جرنی کا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ سویر ہو جاتی ہے بٹ منزل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. کوئی آپ کے کوسچنز ہوتے ہیں تو آپ ضرور ڈسکرپشن میں کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.